اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا. ہمارے علاوہ بہت سی مخلوق اس زمین پر ہے، لیکن اگر ہم کمپیئر کریں اپنے اور ان کے بیچ میں تو اللہ تعالیٰ کا احسان اپنے پہ اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ہمیں کسی گائے بھینس کی شکل میں پیدا کر سکتا تھا. تھوڑی دیر کو سوچئے کہ اگر ہم انسان نہ ہوتے، کوئی گائے ہوتے، تو گائے کے اندر بھی ایک روح ہے. گائے بھی تکلیف محسوس کرتی ہے، گائے کو بھی بھوک لگتی ہے، وہ سوتی بھی ہے، وہ چلتی پھرتی بھی ہے، لیکن اس کی زندگی کیا زندگی ہے. پیدائش سے لے کر موت تک اس کا کام کیا ہے، اس کا گھر کیسا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کی بولی کیسی ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے، اس کے پاس کتنی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں میں سے جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے پاس کتنی نعمتیں ہیں. ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، اپنے کھانے پینے کی نعمتوں کو دیکھیں تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے کھانے کے لیے کیا کچھ پیدا کیا. اور گائے کے لیے بس گھاس، ہمارے لیے طرح طرح کے لباس، اور اس کے لیے ایک ہی مخصوص محدود لباس. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کا کام کیا ہے، ہمارے لیے دودھ پیدا کرے. ہم اس سے دودھ لیتے ہیں، اس کو کیا دیتے ہیں؟ اس کو تو پیسے نہیں ملتے، وہ تو صرف دے رہی ہے، اور ہم ہر وقت لے رہے ہیں. صرف دودھ ہی نہیں اور بھی بے شمار چیزیں، کتنی نعمتیں. لیکن گائے تو دودھ دینے کے باوجود، مختصر اور محدود سی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی تسبیح یعنی اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. گائے کی زندگی کا مقصد تو صرف اور صرف انسان کی خدمت کرنا ہے، انسان کے لیے غذا مہیا کرنا ہے. اس کے لیے تو زندگی میں کوئی چام نہیں، کوئی اور مقصد نہیں، کوئی اور کام نہیں. لیکن ہم انسان، ہمیں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں عطا کی، اور پھر ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت عقل سمجھ کی نعمت، بولنے کی قوت، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی، جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی کتاب دی جس میں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بتایا، انسان کو بہترین شکل پہ پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین حالت پر انسان کو پیدا کیا، سب سے بہترین شکل و صورت انسان کو دی، اور سب سے بہترین کوالٹی جس میں کوئی اور جانور اس کا شریک نہیں. علمہ البیان، انسان کو بولنا سکھایا. زبان جیسی نعمت دنیا میں آتے ہی ہم اسے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. ایک بچہ چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھتا ہے اور پھر بڑا ہو کر ایک نئی ایک زبانیں بولنے لگتا ہے. یہ سب قوت اور طاقت اور یہ سمجھ کس نے عطا کی؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے. یہ اسی کی عطا کردہ سمجھ بوجھ ہے جس کی بنا پر انسان بولتا ہے. بولنے کو تو ہم بہت کچھ بولتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ کیا ہم صرف وہی بولتے رہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں، جو ہمارے من میں آتا ہے، جو ہماری سمجھ میں آتا ہے، یا پھر اس زبان کا کچھ اور استعمال بھی ہے جہاں اس زبان سے ہم اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. وہاں اس بولنے کی قوت، اس بیان کی قوت کو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے لیے بھی استعمال کریں. اسی لیے مسلمان گھرانوں میں بچہ جب بولنے کی عمر کو، کچھ سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچتا ہے تو ماں باپ کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھیں، قرآن پاک کو سیکھیں. اور کیوں نہ سیکھیں؟ اس لیے کہ یہ کلام اور یہ کتاب ہر کلام سے بہترین ہے، کہ اس کا کلام ہے جس نے اس پوری دنیا کو بنایا، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نے مجھے اور آپ کو بنایا. وہ خود اس کتاب کی تعریف کچھ یوں کرتا ہے کہ یہ کتاب ہے کیا؟ یہ وہ کتاب ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ کتاب عالمین یعنی تمام جہانوں کے رب کی اتاری ہوئی ہے، یہ کلام اس کا بھیجا ہوا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، ایسا بابرکت کلام ہے جسے روح الامین تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین لے کر اترے ہیں۔ علی قلبک، دنیا کے سب سے عظیم انسان کے دل پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کیوں اترا ہے؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کریں۔ اور یہ کلام بلسان عربی مبین، عربی مبین جو مدعا کو خوب واضح کرتی ہے، اس زبان میں اترا ہے۔ تو گویا سب سے عظیم ترین ہستی اللہ رب العالمین کا کلام، اس کی باتیں، اس کا قول، اس کا فرمان، فرشتوں کے سردار جبریل امین کے ذریعے انسانیت کے محسن اعظم، تمام انسانوں سے بڑھ کر عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے عظیم شہر میں سب سے بہترین مہینے میں اور سب سے عظیم الشان رات میں یہ قرآن اترا۔ کیوں اترا؟ تاکہ اس دنیا کے رہنے والوں کو خبردار کیا جائے، انہیں آگاہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں پیدا کیا ہے، انہیں یہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، اس زندگی کے بعد ان کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے۔ کیا انسان کی زندگی صرف یہی زندگی ہے، آج کی زندگی جو وہ گزار رہا ہے، یا اس کے بعد بھی اس کے ساتھ کچھ معاملہ ہونے والا ہے؟ اور اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کتاب نہ صرف یہ کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں انسان کے لیے امن اور سکون کا راستہ کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ کل کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے، جو دراصل زندگی ہے، آج تو ایک امتحان ہے، کل جو اصل زندگی دراصل زندگی ہے، اس میں انسان کی خوشی، انسان کا سکون اور انسان کی کامیابی کس چیز میں ہے۔ اس کتاب کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی نہیں جو انسان کو یہ خبر دے، یہ بتائے۔ اور یہ کلام ایسا بے مثال کلام ہے، یہ کتاب ایسی بہترین کتاب ہے کہ جس کے بارے میں چیلنج کیا گیا 1400 سال پہلے جب یہ کتاب اتری تھی۔ اگر کسی کے دل میں یہ شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں تو پھر اس جیسی کوئی صورت ہی بنا لائے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دیجئے اگر تم اس بارے میں شک میں ہو کہ یہ کتاب ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا لو اور اس کام کے لیے اپنے مددگار بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو اور کر سکو گے بھی نہیں تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ سر تسلیم خم کر لو، اس کتاب کے آگے جھک جاؤ۔ ایک اور جگہ پر فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنا لائیں یا اس کلام جیسا کوئی اور کلام لے آئیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی سارے لوگ، ساری انسانیت مل کر اکٹھے ہو کر باہم مشورہ کر کے ایک دوسرے کی مدد کر کے اگر چاہے کہ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی اور کلام پیش کر سکے تو وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ کتاب جو ایک بابرکت کتاب ہے جس کے بارے میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے بہت بابرکت ہے۔ برکت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خیر کثیر، بھلائی۔ یہ کتاب اپنے اندر بھلائیاں سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ جس جگہ پر اتری اس زمین کو اس نے بابرکت بنا دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ کی زمین جہاں نہ پانی ہے نہ کچھ اگتا ہے لیکن کس قدر آباد ہے، کس قدر انسانوں کو اپنے اندر سمیٹتی ہے ہر سال۔ وہاں کے پہاڑ جن پر کوئی سبزہ نہیں اگتا، وہ مٹی جس میں بظاہر دیکھنے کی کوئی چیز نہیں، کوئی رونق نہیں، کوئی بظاہر نقش و نگار نہیں وہاں، لیکن ایسی زمین ہے جس کی طرف سب کا دل کھنچتا ہے۔ یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوا، کس کی بدولت؟
اس کتاب کی بدولت۔ آخر کیا چیز ہے جس نے اس کے نزول کی جگہ کو، مکہ اور مدینہ کو اتنا بہترین بنا دیا، اتنا پرسکون بنا دیا کہ انسانوں کے دل اس کی طرف لپکتے چلے جاتے ہیں؟ یہ اسی کتاب کی بدولت۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت اور عقیدت کس لیے ہے؟ اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کلام اتارا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کی قوم جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی طاقت نہ تھی، قبائل میں بٹے ہوئے تھے، ان کو عزت بخشی تو کس نے؟ اس کتاب نے۔ اس کے آنے کے بعد وہ دنیا کے امام بن گئے، دنیا کو علوم و فنون سے روشن کیا۔ یہی کتاب آج میرے اور آپ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، کہ جو شخص میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ تو گویا اس کتاب کو تھامنے والے، اس کو پڑھنے والے، اس کے لیے محنت کرنے والے، اس کا حق ادا کرنے والے، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو تھام کر بھٹکیں گے نہیں، اس کو تھام کر تکلیف میں نہیں پڑیں گے۔ جو ایک بابرکت کتاب ہے، جو انسان کے اندر، انسان کے دل میں جو طرح طرح کی پریشانیاں، غم، فکریں اور تفکرات ہیں، ان سب کے لیے شفا کا باعث ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، ورحمۃ وشفاء لما فی الصدور، وہ ان بیماریوں کے لیے شفا ہے جو سینوں کے اندر ہیں، جو دلوں کے اندر ہیں، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے اور رحمت کا ذریعہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہوں، جو لوگ اس کتاب کو مانتے ہوں، اس کو پڑھتے ہوں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوں۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بنے گا، یعنی ان کی شفاعت کرے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن قرآن کو اور ان لوگوں کو لایا جائے گا جو اس پر دنیا میں عمل کیا کرتے تھے، ان کے آگے آگے سورت البقرہ اور آل عمران ہوں گی، جو ان لوگوں کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی، یعنی جو لوگ اس کو پڑھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے، ان کے لیے قرآن کی دو بڑی صورتیں البقرہ اور آل عمران اس کے ساتھ ساتھ آگے آگے ہوں گی اور اس کی ایک طرح سے حفاظت کریں گی اور اس کے حق میں سفارش کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن آ کر کہے گا اے میرے پروردگار، اس شخص کو زیور پہناؤ، یعنی قرآن کے پڑھنے والے کو، چنانچہ اسے بزرگی کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے میرے رب کچھ زیادہ کرو، یعنی سفارش کرے گا، چنانچہ اسے کرامت کی عبا پہنائی جائے گی، یعنی عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جا، یعنی قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے سے تو راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، چنانچہ ہر ایک آیت کے بدلے اس کی نیکیاں بڑھا دی جائیں گی۔ تو یہ ہے وہ سفارش یا وہ شفاعت جو قرآن اس انسان کے حق میں کرے گا جو اسے پڑھتا ہوگا، جو اس کے ساتھ تعلق رکھے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہاں کہیں بھی خالی پڑھنے کی بات نہیں ہے، ہر جگہ ساتھ عمل کی بات بھی ہے، کیونکہ یہ بھی آتا ہے کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے، کیونکہ اگر انسان اسے پڑھے اور عمل اس کے خلاف کرے تو اسے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان اگر قرآن پاک میں یہ پڑھ رہا ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت، اور ساتھ انسان خود جھوٹ بھی بول رہا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ قرآن اس کے لیے باعث رحمت نہ ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دے، کیونکہ اب ہمارے لوگوں نے ایک آسان راستہ یہ تلاش کر لیا ہے، کیونکہ قرآن اگر ہم پڑھیں گے عمل نہیں کریں گے تو اور زیادہ مشکل ہمارے لیے ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو پڑھا ہی نہ جائے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو احکامات ہیں وہ چاہے ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے لازم ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن پر عمل کرنا صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے ان کے لیے عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔
وہ تو بغیر عمل کے، بغیر پڑھے، بغیر سمجھے اور بغیر عمل کیے بھی بخشے جائیں گے. یہ تو کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہوا، کیونکہ عموماً ہم یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ قرآن پڑھنے والوں کی زیادہ پکڑ ہے تو ہم پڑھیں ہی نہ تاکہ ہماری زیادہ نہ ہو. تو ٹھیک ہے، زیادہ نہ ہوئی تو کم سے بھی چھوٹ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے نہیں بھیجی کہ ہم اسے بند کر کے ایک طرف رکھ دیں. دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ کسی خاص ایک موضوع کے متعلق ہوتی ہیں. مثلاً کوئی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ شعر و شاعری سے متعلق ہوگی، کوئی دوسری کہانیاں ہوں گی، اس میں کسی تیسری کتاب میں سائنس سے متعلق کچھ معلومات ہوں گی، کسی اور میں کچھ اور ہوگا. لیکن قرآن پاک کسی ایک موضوع سے متعلق کتاب نہیں ہے. اس کتاب میں ہر موضوع ہے. یہ کتاب زندگی کے تمام موضوعات سے تعلق رکھتی ہے. اس کی تقریباً 1000 آیتیں کائنات سے متعلق ہیں. اس میں بار بار انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے. افلا تعقلون، افلا یتدبرون، افلا یسمعون. بار بار سننے، غور و فکر کرنے، دیکھنے، عقل سے کام لینے، تدبر کرنے کی دعوت دی جاتی ہے. یہ کتاب انسان کی سوچ کو بیدار کرتی ہے، انسان کو سوچنے کا طریقہ سکھاتی ہے، انسان کو حیوانی سطح سے اوپر اٹھاتی ہے. دنیا کی بہت سی کتابیں جب انسان پڑھتا ہے، مثلاً قانون کی کتاب پڑھتا ہے تو اس میں ساتھ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ قانون کو امپلیمنٹ کس طرح کرو، یا اس کے اندر کوئی ایسی تاثیر نہیں ہوتی کہ انسان قانون پڑھے اور ساتھ اس قانون پر عمل بھی کر سکے یا کرا سکے. لیکن قرآن پاک کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ جو صرف انسان کو ڈوز اور ڈونٹس نہیں بتاتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ قوت بھی مہیا کرتی ہے، وہ طاقت بھی دیتی ہے کہ جس کے ساتھ انسان کے لیے قرآن پر عمل کرنا، اللہ کی رضا کے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ جو قرآن سے ڈرتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں کہ کہیں ہمارے منہ سے غلط بات نہ نکل جائے، کہیں ہمارے منہ سے زبر زیر کی غلطی نہ ہو جائے تو الٹا گناہ نہ ہو، کہیں ہم اس میں بھٹک نہ جائیں، کہیں ہم اس کو سمجھ نہ پائیں تو ہماری پکڑ نہ ہو، وہ سب یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی بھی چیز انسان اگر جان بوجھ کر نہیں کرتا اور وہ درست کرنے کی کوشش میں بھی رہتا ہے تو اس کی پکڑ نہیں، بلکہ اس کوشش پر بھی اس کے لیے اجر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، اور اس میں وہ اٹکتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے کیونکہ وہ زیادہ مشقت کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس راستے میں کوشش ہی نہیں کرتا، محنت ہی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جواب رکھتا ہے؟ دنیا کے بہت سی دوسری زبانیں جو ہماری مادری زبانیں نہیں تھی، جو ہماری قومی زبان نہیں تھی، اس زبان کو تو ہم نے بہت آسانی کے ساتھ سیکھ لیا. اگر دیکھا جائے تو انگریزی ہمارے باپ دادا کی زبان تو نہیں، وہ تو ہمارے ان آقاؤں کی زبان ہے کہ جنہوں نے 50-52 سال پہلے ہمیں غلام بنا رکھا تھا، جن سے ہم نے اپنا یہ ملک آزاد کرایا تھا، جن سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی. یہ تو ان کی زبان تھی، لیکن ہم نے دنیاوی ضرورت اور فائدے کے لیے اس زبان کو سیکھا اور خوب مہارت حاصل کر لی. اگر ہم ایک اور غیروں کی زبان کو اتنی سہولت کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں تو کیا ہم اللہ پاک کی زبان کو نہیں سیکھ سکتے؟ کیا ہم اس میں مہارت حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ وقتی اور جلدی ملنے والے فائدوں کی طرف تو تیزی سے بڑھتا ہے، اور وہ فائدہ جو بعد میں آنے والا ہے لیکن پائیدار ہے، اس کی طرف سے غافل ہے. قرآن پاک کو اکیلے اکیلے بھی پڑھنا چاہیے، تنہا بھی پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن پاک کو مل کر پڑھنا اور سمجھنا اور اس میں غور و فکر کرنا راحت اور سکون کا سبب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں، وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور ایک دوسرے کو پڑھائیں تو ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے. بہت سے لوگ سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان کا دل نہیں لگتا، ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، خوف کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی بے چینی اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ بظاہر چھوٹے چھوٹے مسائل اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے دکھ ہوتے ہیں جو ان کو بے چین کیے رکھتے ہیں. عموماً لوگ اپنی اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا کے کچھ مال ان کے ہاتھ آ جائے تو شاید پریشانی دور ہو جائے، یا دنیا کی کچھ خوشنما، کچھ چمکتی دمکتی اور کچھ من پسند چیزیں ان کو مل جائیں تو شاید ان کو خوشیاں مل جائیں. لیکن آپ سب نے تجربہ کیا ہوگا کہ کوئی بھی چیز جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں، حسرت کرتے ہیں، جب وہ ہمیں مل جاتی ہے تو اس کا چام ختم ہو جاتا ہے. کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کا چام ہمیشہ باقی رہے؟
باقی نہیں رہتا، ہر چیز کا چام ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس اللہ کی کتاب ایسی ہے کہ جس کو پڑھتے چلے جائیں تو اس کا چام کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، اس کے عجائبات کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. ہر دکھ، پریشانی، غم، ان سب کا علاج کس میں ہے؟ اکٹھے بیٹھ کر قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں. کہ جب بھی لوگ اکٹھے ہو کر مل بیٹھیں، پھر اللہ کی کتاب پڑھیں اور ایک دوسرے کو پڑھائیں. یعنی اس سے مراد صرف قرآن خوانی کرنا نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر سپارہ لے لیں اور صرف انگلی پھیر لیں، یا ایک ادھر سے پڑھ لے اور دوسرا دوسری طرف سے صفحے کو پڑھ لے. یہ وعدہ ان کے لیے ہے کہ جو صرف خود نہیں پڑھیں بلکہ ایک دوسرے کو پڑھائیں. ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں. یعنی اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے جو اکٹھے مل کر اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر ان فرشتوں میں کرتے ہیں جو اس کے پاس موجود ہیں. یعنی ایسی مجلسیں نہ صرف یہ کہ زمین پر بہترین مجلسیں ہیں جہاں لوگ مل کر قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں، بلکہ ایسی مجلسوں کا ذکر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتا ہے. فرشتوں کی مجلسوں میں ایسے لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے کہ دیکھو زمین کے فلاں حصے پر لوگ اکٹھے بیٹھ کر اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں. اور پھر ایسے لوگوں کے لیے کہ جو جمع ہو کر اللہ کی کتاب کو سیکھتے اور سکھاتے، ان کے لیے اللہ کے ہاں رحمت کے وعدے، اطمینان کے وعدے تھے. لیکن ایک بات یاد رہے، ایسا تمام کام قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا، سیکھنے اور سکھانے کا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ جب لوگ قرآن پڑھیں گے یا سکھائیں گے تو ان کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. قرآن پاک پڑھنے کے بعد خاص طور پر دعا کی جانی چاہیے. پھر اسی طرح قرآن پاک کا پڑھنا تلاوت کی غرض سے ہو تو بھی دلوں کے سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے. ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے. لیکن یاد رکھیے کہ قرآن پاک صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں آیا. قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے. قرآن پاک میں اس کا پہلا تعارف ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، تقوی والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو گویا جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہوگا، اللہ کی طرف واپسی کا یقین ہوگا، اس کے دل میں لازماً یہ تڑپ ہوگی کہ وہ اللہ کی بات کو جانے، اللہ کی کتاب کو پڑھے، اس کی کتاب کو سمجھے. ہاں وہ دل جو غافل ہے، وہ دل جس میں دنیا کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر ہے، ہاں اس کے پاس پھر وقت نہیں ہو سکتا، اس کے پاس فراغت نہیں ہو سکتی کہ وہ اور بہت کچھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے لیے بھی کچھ وقت نکالے. ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن کے جتنے بھی گھنٹے دیے ہیں، ہم اپنے اپنے اوقات کا جائزہ لیں. کیا واقعی اس میں کچھ وقت ایسا نہیں کہ جس میں ہم کچھ تلاوت کر سکیں؟ اور اس کا فائدہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوگا، خود ہم ہی کو ہوگا. اس کتاب کے پڑھنے سے جو سکون ملے گا وہ ہمارے ہی طرف پلٹے گا، جو نیکیاں ملیں گی وہ ہم ہی کو ملیں گی، جو مشکلات آسان ہوں گی وہ ہماری ہی ہوں گی. اور پھر کیا ہمارے ہفتے میں چند گھنٹے ایسے نہیں، ہماری زندگی میں کچھ مہینے اور سال ایسے نہیں کہ جس میں ہم دوسری ذمہ داریوں سے کچھ نہ کچھ فراغت پا کر اللہ کی کتاب کو سیکھنے سکھانے کے لیے وقت نکال سکیں؟ سوچئے تو صحیح، اگر امت مسلمہ یہ کام نہیں کرے گی، مسلمان ہوتے ہوئے ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر کس سے توقع رکھیں گے کہ وہ یہ کام کرے؟ اللہ نے یہ کتاب ہمارے لیے بھیجی، اگر ہم اس کی قدردانی نہیں کرتے تو ہم پھر یہ کام کس کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں؟ کون آئے گا جو اسے پڑھے گا، جو اس سے ہدایت پائے گا، جو اس پر عمل کرے گا اور جو دنیا کے لیے ایک بہترین پرامن مثالی نمونہ بن کر دکھائے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. قرآن میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل رکھتا ہو، جس کے اندر دل جاگتا ہو، جس کا دل دھڑکتا ہو، جو حساس دل کا مالک ہو. قرآن میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل رکھتا ہو یا خوب متوجہ ہو کر سنے اور اس کا دل بھی حاضر ہو، یعنی جس کا دل حاضر ہو، جس کے دل کے اندر شوق ہو، جو دلچسپی رکھتا ہو. اور اگر ہم اس سے دلچسپی نہیں رکھتے، اسے نہیں جاننا چاہتے، اسے نہیں سیکھنا چاہتے، اس سے نہیں تعلق قائم کرنا چاہتے،
تو یاد رکھیے قرآن پاک ہی ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت کے دن وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے قیامت کے دن کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، بجائے اس کے کہ آپ ہمارے حق میں شفاعت کریں۔ اگر ہم اس کتاب سے تعلق قائم نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ خلاف گواہی دیں کہ یا رب میری اس قوم نے، میری اس امت نے، میرے لوگوں نے ہی میری اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، اللہ سے، اس کی کتاب سے، اس کے رسول سے، مسلمانوں کے اماموں سے اور عام مسلمانوں سے۔ لہذا اس کتاب کے ساتھ ہماری خیر خواہی ہمارے دیندار ہونے کا تقاضا ہے، اور پھر یہی وہ کتاب ہے جو انسان کو سب سے زیادہ درست راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے، جو بالکل ٹھیک ہے، جس پر چل کر انسان کے لیے کوئی پریشانی نہیں، جس کا انجام کامیابی کی طرف جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشیوں سے انسان کو نوازتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان وعدوں کو ہمارے لیے پورا کرے۔ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ بھٹکے گا نہ بدبخت ہوگا۔ پھر اسی طرح ہم سب کو قرآن پاک کا کچھ حصہ یاد رکھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کو ذہن میں محفوظ رکھنے اور یاد کرنے کا اہتمام کرو، کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ذہن سے نکلنے کے لیے اس طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ جلدی کرتا ہے جس طرح بندھے ہوئے اونٹ رسی توڑا کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی جو یاد کیا جائے پھر اس کو یاد رکھا بھی جائے، کیونکہ اگر یاد رکھا نہیں جائے گا تو بہت جلد بھول جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن یاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے پاس بندھے ہوئے اونٹ ہوں، اگر وہ ان کی حفاظت کی فکر کرے گا تو وہ اس کے پاس رہیں گے، اور اگر انہیں چھوڑ دے گا تو وہ بھاگ جائیں گے۔ تو آپ سوچئے کہ اونٹ انسان کی دولت ہے، اگر انسان ان کی حفاظت نہیں کرے گا تو وہ چلے جائیں گے۔ عید کے موقع پہ آپ جیسے بکرا لاتے ہیں تو کتنی فکر ہوتی ہے کہ بکرا ہے، کہیں چھٹ تو نہیں گیا، کہیں نکل تو نہیں گیا، کہیں اس کو کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا۔ تو بالکل اسی طرح قرآن ایک بہت بڑی دولت ہے، جو اس کو یاد کرے پھر اسے چاہیے کہ اسے یاد بھی رکھے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کو خوبصورت آواز میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم بہت سی شعر و شاعری اور بہت سا اور کلام خوبصورت کر کے پڑھتے ہیں، لیکن کیا اللہ کا کلام اس لائق نہیں کہ اس کے لیے محنت کی جائے اور خوبصورت انداز اختیار کیا جائے پڑھنے کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، یعنی خوبصورت بناؤ۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، قرآن کو اپنی آوازوں کے ذریعے حسین بناؤ، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ یعنی قرآن پاک تو بذات خود بہت خوبصورت کتاب ہے، لیکن اچھی طرح پڑھنا اس کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو بطور رزق دیا، سرًا وعلانیہ، چھپا کے بھی، اعلانیہ طور پر بھی، یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی بھی ناکام نہیں ہوگی، جس میں کوئی خسارہ نہ ہوگا، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی، تاکہ وہ انہیں ان کے اجر دے، یعنی ان کی محنت کا پھل ان کو عطا کرے اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے۔ انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے، قدردان بھی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کی کتاب کے ساتھ محنت کرے اور پھر اس کی قدردانی نہ ہو؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما. یا اللہ اگر بھول کر کوئی بات ایسی زبان سے نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دے، اور جو باتیں تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن کو ہمارے سینوں کا نور، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے غموں اور دکھوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، ہمارے دلوں کو قرآن سے روشن کر دے. یا اللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قرآن کو ہمارا ساتھی بنا، ہماری قبروں کو اس قرآن سے روشن کر دینا. قیامت کے دن یہ کتاب ہمارے حق میں سفارش کرے. یا رب العالمین ہمیں اس سے محبت عطا کر اور اسے ہماری شفاعت کرنے والا بنا. یا رب العالمین ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. یا اللہ جس بچی نے قرآن پاک کی ابتدا کی ہے بہترین طریقے سے اس کی تکمیل فرما، اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. یا اللہ ہم سب کے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ کر. یا اللہ مسلمانوں کے دلوں کو باہم جوڑ دے. یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما. یا اللہ اس وقت اسلامی دنیا پر جو مشکل وقت ہے، جو تکلیف کا وقت ہے، تو ہم سب کی مدد فرما. یا اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تو ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا رب العالمین تو ہمیں نیکی کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما. جتنی بہنیں تشریف لائی ہیں سب کا آنا قبول فرما، سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی مشکل یا پریشانی کے شکار ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کیا پڑھیں، تو کچھ کارڈز وغیرہ یہاں پر اویلیبل ہیں جو رنج و غم کے، ڈپریشن کے، حفاظت کی دعاؤں کے، اسی طرح صبح شام کی دعاؤں کے، اور علم کے، بچوں کے پڑھنے کے لیے، ان کے حافظے کے اچھے ہونے کے لیے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کے، پھر قرآن پاک کی جتنی دعائیں ہیں ان کا اردو اور انگلش ترجمہ بھی موجود ہے. کچھ اور کارڈز بھی موجود ہیں یہاں سامنے لگے ہوئے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح کچھ کیسٹس ہیں جیسے کہ نماز کیا سکھاتی ہے، گھر ٹوٹنے نہ پائے، پھر آگ سے بچاؤ یعنی اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں، پھر غیبت، بدگمانی، تجسس، پھر تربیت اولاد، پھر خوشگوار باہمی تعلقات، پھر اسی طرح یہ کہ شرک کیا ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو تمام انسان کے جو نیک اعمال ہیں ان کو ضائع کر دیتا ہے، لیکن عام طور پر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز شرک میں آتی ہے. اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس میں عدل، احسان، صلہ رحمی ہے. خوابوں کے بارے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان کی حقیقت کے بارے میں. اسی طرح عورتوں کے مقام کے بارے میں. پھر خوشگوار ازدواجی زندگی کا کیا راز ہے، الرجال قوامون کے بارے میں. پھر حقوق العباد، درود شریف کے بارے میں ہے. پھر اسی طرح اللہ کی تعریف ہے، اللہ نور السماوات والارض. اس طرح بچوں کی اور قرات کی، اچھی قرات کی کچھ کیسٹس ہیں. قرات کا یہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ سنیں گے اتنی زیادہ آپ کی عربی اچھی ہوگی، آپ کی روانی ہوگی. اور ویسے بھی جس گھر میں لاؤڈلی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس پر رحمت آتی ہے. تو بعض اوقات انسان خود نہیں پڑھ سکتا یا خود اتنا اچھا پڑھنا نہیں آتا، تو اس صورت میں انسان اگر کیسٹ کو آن کر کے سنتا بھی رہے اور گھر میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی آواز بھی گونجتی رہے تو انشاءاللہ خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا. تو اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں بعد میں. اوکے، اجازت چاہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.